السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت میں ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اس آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، تاکہ کہ یا اللہ پاک ہمیں ہمارا سینہ کھول دے کہ ہم تیری آیات کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور آسانی سے اپنی زبان کو تیری کلام پڑھنے کے لیے اچھا تلفظ اور اچھی بات کو سمجھنے میں دیر نہ لگے، اور ایسی بات سکھا دے کہ لوگ ہماری بات کو جان سکیں، اچھے طریقے سے سن سکیں، تاکہ وہ سن کے قرآن کی طرف راغب ہوں اور قرآن کو اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ، اب کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو بہترین نصیحت کا ذریعہ بنا دیا ہے اور آسانی بنا دیا ہے کہ تم لوگ ہر چیز کی نصیحت قرآن سے حاصل کر سکو۔ اب ہے کوئی میری آیتوں کو پڑھنے والا، ہے کوئی میری آیتوں کو سمجھنے والا اور اس کو اچھے طریقے سے بیان کرنے والا، کہ ہم نے قرآن میں ہر طرح کی ہدایت رکھ لی ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، پڑھ سکو اور اس سے نصیحت حاصل کر سکو، نہ کہ اس کو پڑھو اور اس پہ عمل نہ کرو، بالکل بھی نہیں پڑھو اور اس پہ عمل کرو۔ اور جیسا کہ آپ کو یسر القرآن پڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس میں ساری اسٹیج کے ساتھ آپ کو حرکات زبر زیر پیش اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتائی جائے اور آپ اس کو دیکھ سکیں، سن سکیں، پڑھ سکیں، اچھے طریقے سے اس کو تلفظ کے ساتھ حرف بہ حرف کی ادائیگی کر سکیں اور ایسا قرآن یاد کریں کہ سننے والا بھی ہم سے خوش ہو اور جس نے ہم پہ اتارا ہے وہ بھی ہم سے خوش ہو جائے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود لیا ہے، تا قیامت تک لیا ہے کہ اس کا ذمہ میں خود لیتا ہوں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور انہوں نے ہمیں یہ سکھایا اور اس کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیا گیا، مطلب حافظ قرآن بنا دیے گئے کہ میری کلام اللہ کا قرآن ان کے دلوں پہ اتار دیا گیا تاکہ اگر نعوذ باللہ یہ نہ بھی ہو تو لوگوں کے دلوں پہ چھپا ہوا ہو، یہ قرآن مٹنے والا نہیں تا قیامت۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس پڑھنے کی اور اس پہ توفیق کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو۔ تنوین کا مطلب ہے آواز کو ناک میں لے کے جانا، ناک میں آواز کی ادائیگی کرنا مگر گنگنانا نہیں، جیسا کہ 2 زبر اوپر ہے، 2 زیر نیچے اور 2 پیش اوپر ہے۔ تنوین والے حرف کو پڑھتے وقت آخر میں نون کی آواز آتی ہے، اس پہ غنہ بھی تھوڑا سا ہوگا اور اس میں نون کی آواز آئے گی، جیسا کہ یہ تختی آپ کے سامنے ہے۔ زبر اور 2 پیش کی آوازوں میں فرق کریں۔ با کے اوپر زبر ہے، ہم پڑھیں گے با، بن، تا، تن، ثا، ثن، جا، جن، ح، ہن، خ، خن، دا، دن۔ اسی طرح اس کو تھوڑا ہم لمبا کریں گے اور تنوین میں 2 آخر پہ نون کی آواز آتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تھوڑی سی چیزیں آپ کو ان کی ڈیٹیل اسی لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو آگے قرآن پڑھنے میں آسانی پیدا ہو، آپ کو تلفظ کی ادائیگی اچھے سے کرنی آ جائے۔ اب آ جائے زیر اور 2 زیر میں فرق۔ با کے نیچے زیر ہے تو اس کی آواز ہوگی بی، بن، تی، تن، ثی، ثن، جی، جن، ہی، ہن، خی، خن،
دی دن۔ اسی طرح جو نیچے قرآنی الفاظ ہیں اس کو پڑھنے کی مشق کریں تاکہ آپ پورے الفاظ کو اچھے طریقے سے پڑھ جائیں۔ اس کے بعد ہے جزم۔ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ جزم کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ آپ نے یاد رکھنا ہے جو جزم ہے یہ چھوٹی سی دال کی شکل جیسی ہوتی ہے جس کو سرکل کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ جیسے کوئی چیز اگزامپل کے طور پہ آپ کو اس کو بڑا پیارا سجایا جائے تو آپ کو زیادہ پسند آ جائے گی۔ اسی طرح قرآن کو تلفظ سے، حرکات سے بھرپور خوشحالی سے پڑھا جائے تاکہ سننے والے کے دل کو قرار آ جائے کہ کوئی اللہ کی کلام پڑھا ہے اتنے اچھے اور اتنے باادب طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے ہر لیسن کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں حرکات کی پہچان ضروری ہے، زبر، زیر اور پیش۔ عربی حروف کی بنیادی آوازیں ہیں 3: زبر، زیر اور پیش۔ عربی میں حروف کی آوازوں کی پہلی شکل ہے وہ ہے زبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ با اور ما، ان کو با اور ما پڑھیں گے، بے اور میم کم پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں ہر جگہ با پڑھا جاتا ہے اور میم کو ما پڑھا جاتا ہے۔ جو یلو کلر کے سرکل ہے وہ ہے زبر۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے اور زبر کو کھینچ کر مطلب لمبا کر نہیں پڑھیں گے کیونکہ لمبا کر کے ہم کھڑی حرکات کو پڑھیں گے۔ یہ زبر ہے، اس کو پڑھیں گے جیسا کہ نیچے صوتی ترتیب میں آپ کو حروف تہجی کے الفاظ دکھائی دے رہے ہیں، ما، با، وا، فا، ان کو اسی طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے تنوین اور غنہ۔ تنوین سے کیا مراد ہے؟ تنوین سے کیا مراد ہے؟ زبر، زیر، پیش کے بعد آ جاتی ہے تنوین۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2